الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے صلی اللہ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس وقت والد صاحب کچھ بات کریں اور ہم سنیں، اس کی زیارت بھی کریں، لیکن اس کے راحت کی وجہ سے پچھلے سال سے جب اس کو تکلیف ہوئی تھی، آپریشن ہوا تھا والد صاحب کا، تو یہاں جو انتظامیہ والے ہیں اور خدمت والے ہیں انہوں نے مشورہ کیا کہ کام زیادہ ہوتا ہے، اپنے والد صاحب کی جو اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں رمضان المبارک کے علاوہ وہ بھی بہت زیادہ ہے. جو احباب قریب رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ان کی جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے طرح کمزور تو عاجز ہے ان معاملات سے کہ ہم عام دنوں میں کریں. رات کے معاملات بھی زیادہ ہوتے ہیں، دن کی بھی ہوتے ہیں، مہمان بھی ہوتے ہیں، لکھائی بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. رمضان مبارک میں پھر بڑھ جاتے ہیں، ان کے ذاتی معاملات بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم سب میں سے ہر کسی کی جو عبادات وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی. تو پیر والد صاحب کا آپریشن کا معاملہ بھی ہوا پچھلے سال سے بھی اس سے پہلے 2 سال ہو گئے تقریباً. یہ 2 سال ہو گئے، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے 1 مہینہ پہلے اس کی جو پٹیاں تھی جو آج تک خود باندھتے تھے وہ ختم ہو گئی، مطلب ہے کہ ابھی تک وہ چل رہی تھی. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم حجاب بنے بیچ میں، اور لیکن اس کی راحت کے لیے ہمارے جو احباب ہے، ساتھی ہیں، انتظامیہ والے ہیں، وہ یہ کہتے کہ 1 دن کا وقفہ اس کو ہو تو بہتر ہے. 1 دن والد صاحب بات کریں گے، 1 دن میں کوئی اور ساتھی یہاں مذاکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. یہ ایک حقیقت ہے اور ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس زندگی کے ہر شعبے میں پچھلے ادوار کے مقابلے میں بہت زیادہ سہولتیں پیدا ہو گئی.
زندگی کی جو بھی شعبہ ہے آپ اس کو لے لیں اور دیکھیں، اس میں پچھلے ادوار کے بنسبت آج سے 100 سال پہلے اس دور میں جو سہولتیں ہیں آج سے 100 سال پہلے اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ عام لوگ تو چھوڑے، بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نعمتیں ان کو ملے۔ آج ہم اگر اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کس قدر تیز ترین ذرائع ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور فون کرتے ہیں، حرم میں اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے بات کر لیتے، 1 منٹ میں رابطہ کرتے ہیں۔ کبھی تصور ہوتا تھا، بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، اس کا تصور ہو سکتا تھا، یہ سہولت بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ آج اس کربوغا میں جب آپ لوگ تشریف لائے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے، اس طرح اسفار جب پہلے ہوتے تھے آج سے 100 سال 200 سال پہلے، اگر بادشاہ بھی کرتے تھے تو جس طرح ہم آج پہنچتے ہیں راحت سے، گاڑی ہوتی ہے، عام گاڑیوں میں بھی آج دیکھتے ہیں، پشاور میں ہم بیٹھتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں، وہاں تک عام سواری کی گاڑی ہوتی ہے، ایسی چلتا ہے اس میں۔ پہلے زمانے میں اسی طرح کی سہولت نہیں ہوتی۔ آج سخت گرمیوں میں جب سخت گرمی ہوتی، برف ہر کسی کو مہیا ہوتا ہے، حالانکہ گرمیوں میں برف کا ملنا بادشاہ بھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہم کہیں اتنی گرمیوں میں ہمیں ٹھنڈا پانی مل جائے یا برف کا پانی مل جائے، کہاں سے پیدا کرتے تھے؟ اتنی سہولیات کہاں تھے؟ آج کل مہیا ہے۔ لباس کے حوالے سے دیکھیں، آپ رہن سہن کی چیزوں کو دیکھیں، سواری کو دیکھیں، بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھیں۔ پہلے ہزاروں چیزیں ایسے ہیں، ہزاروں، کہ آج وہ ہمارے عام لوگوں کو بھی مہیا ہے، عام مسلمان بھائیوں کو، اور وہی نعمتیں آج سے 200-300 سال پہلے بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے اور یہ مشاہدہ ہے ہمارے سب کے سامنے۔ ایک دوسری حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنے نعمتیں ہیں، اتنے آسانیاں پیدا ہو گئی، اتنے راحت کی چیزیں آ گئی، اتنے اسباب راحت، اسباب یہ پیدا ہو گئے، اتنے اسباب تعیش پیدا ہو گئے۔ میں ایک دفعہ اس مرکز کی ماربل اور ٹائل وغیرہ اس کی خریداری کے لیے گیا تھا، ایک بڑے سٹور میں جو ٹائل بیچتے ہیں، شہروں میں دیکھا ہوگا ساتھیوں نے، تو بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سٹور تھا، وہاں گیا تھا میں راولپنڈی میں، تو وہاں چونکہ مجھے یہ چیز مطلوب تھی، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی، تو میں دیکھ رہا تھا وہاں جو واش روم کی چیزیں ہوتی جس میں لوگ نہاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ بالٹی سے پانی ڈال دیا یا فوارہ ہو گیا، جیسے عام جو لوگ اس سے نہاتے ہیں، اس کے ایک میں نے پوچھا، میں کہ کتنی قیمت ہے اس کی؟ عام ٹپ سا تھا، لیکن اس کا کوئی بہت شاندار قسم کا بنایا تھا، اس میں LCD بھی لگائی تھی، وہ جو واٹر پروف ہوتا ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں تھی، پتہ نہیں کیا رکھا تھا اس میں۔ تو میں نے معلوم کیا یہ کتنے کا ہے، تو وہ بتایا کہ یہ 5 لاکھ پتہ نہیں کتنا کا بتایا۔ ابھی میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح کہ اگر واش روم کوئی بنائیں تو وہ تو 1 کروڑ واش روم اوپر چلا جائے گا۔ تو اس قدر ناز و نخروں کی چیزیں بھی آ گئے اور تعیش کی چیزیں بھی آ گئی
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مشاہدہ ہے ہم سب کا کہ اس دور میں جتنے بھی ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتے، اکثریت کی بات کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے نعمتوں اتنے آسانیوں کے باوجود وہ سخت ڈپریشن کے شکار رہتے. اس دور کی جو بہت زیادہ عام بیماری ہے وہ کیا ہے؟ ہر کوئی بلا وجہ قسم کی ایک پریشانی میں مبتلا ہے، پریشان رہتے. یعنی اگر ان نعمتوں کو دیکھا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس دور کا جو انسان ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا، وہ سب سے زیادہ مطمئن ہونے چاہیے، وہ سب سے زیادہ پرسکون ہونے چاہیے، وہ تو ہر وقت بہت خوش ہونے چاہیے اس انسان کو، کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں ملی ہیں ان کو، بادشاہوں کو نہیں ملی تھی ان کو ملی. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں کہ وہ باوجود ان نعمتوں کے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا اور وہ ایسے پریشانی ایک اندھیرے میں مبتلا ہوتے، ٹینشن، ڈپریشن، بہت ساری چیزیں اس میں مبتلا ہوتے. بعض تو مریض ہوتے، مریض الگ ایک چیز ہوتا ہے، مرض ایک الگ چیز ہوتا ہے، بیماری ایک الگ چیز ہوتی. ایک عمومی فضا ہے اس کے میں بات طرز کر رہا ہوں. تو یہ دوسری یہ حقیقت ہے، یعنی ہم سب دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے. آج بھی اگر کوئی اس طرح کے گولی ہو اور اسی طرح کی کوئی چیز آ جائیں کہ وہ اگر کوئی لے لے اور پھر 2-3 مہینے تک بڑا اوپر سکون اور دل اس کا خوش رہتا ہے، تو یقین جانیں کہ پوری دنیا مل کے اس طرح کی وہ گولی پورا نہیں کر سکیں گی. اتنا زیادہ اس پہ کیا ہوگی، اس کے لوگ اس کی ڈیمانڈ ہوگی، کیوں پورا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں؟ مریض اتنے، ہر کوئی پریشان. تو یہ بھی مشاہدہ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. ان دو حقیقتوں سے ایک تیسری بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جاتی، وہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی اسباب ہے اور عیش و عشرت کے سامان ہے، یہ راحت کے سامان ہے اور مختلف قسم کی دنیا کی چمک دمک ہے، یہ سارے اسباب راحت تو ہے، اس میں شک نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسباب راحت تو ہے لیکن اسباب اطمینان نہیں، اسباب اطمینان نہیں، اس میں سکون نہیں ہے. یہ بات بڑی وضاحت سے معلوم ہوتی، کیونکہ اگر اس میں سکون ہوتا تو اس دور کا انسان سب سے زیادہ پرسکون ہوتا. اس دور کا انسان تو ایسا ہے کہ جیسے کہ ہر کسی کے سر پہ ایک جن سوار ہے. تو پتہ چلا کہ یہ علاج نہیں ہے، سکون یہاں نہیں ہے، اطمینان یہاں نہیں ہے. تو پھر ہے کہاں؟ یہ ایسا عظیم جوہر کہاں پڑا ہے کہ پوری دنیا اس کے پیچھے اس کو ڈھونڈتے ہیں اور اس جوہر کو نہیں پاتے. سب کو یہ شوق ہے. کون نہیں چاہتا کہ اس کا دل سکون سے ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کا دل مطمئن ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کا دل کیا ہو؟ خوش ہو. ہر کوئی چاہتا. تو ہے کہاں؟ تو اس ذات نے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے فطرت کے بھی خالق ہے، ہمارے دلوں کی بھی خالق ہے، ہمارے دل و دماغ کے خالق ہے، جو اس کل کائنات کے خالق ہے اور مالک ہے. انہوں نے انسان کے اطمینان جہاں رکھا ہے وہ کوئی اور کسی اور جگہ میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد. اللہ تعالیٰ کی یاد. اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں، الا خبردار
بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یاد میں دلوں کی سکون ہے۔ حقیقی سکون اگر ہم چاہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بتایا۔ اگر اس کے علاوہ ہم کہیں اور دیکھتے ہیں تو ہماری مثال ایسے اس شخص کی ہوگی۔ مولانا ابو الحسن عنی رضی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، جو ایک بیوقوف کو وراثت میں کوئی ہیرا ملا تھا بڑا قیمتی، تو وہ گم ہو گیا اس سے، اور گھر میں ایک جہاں پہلے زمانوں میں مال مویشی ہوتی تھی اسی جگہ میں وہاں سے گم ہو گیا۔ تو وہاں اندھیرا تھا اور کچرا تھا، تو انہوں نے کہا کہ باہر تو روشنی میں دیکھے، تو روڈ پہ اور باہر دیکھنے لگا، سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو، تو دوسرا بھی ڈھونڈنے لگا، تیسرا بھی ڈھونڈنے لگا اس کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے۔ آخر میں ایک سمجھدار نے پوچھا کہ بھئی ہم 10-20 تو لگے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہے، آخر کہاں گم ہو گیا آپ سے؟ یہ ہیرا کہاں ہے؟ کہاں گم ہو گیا تھا آپ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گھر میں جہاں مال مویشی ہم باندھتے اسی جگہ میں۔ تو انہوں نے کہا بیوقوف پھر ہمیں کیوں یہاں لگائے رکھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں بہت اندھیرا ہے اور جگہ خراب ہے، تو میں نے کہا یہاں ڈھونڈو اس کو۔ تو ہماری مثال پھر یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک چیز ہے رکھی ہی نہیں وہاں، انہوں نے آپ کے دل ہی میں رکھا ہے اس چیز کو، باہر نہیں رکھا ہے اس کو، اور ہم پوری زندگی ڈھونڈتے رہیں حتیٰ کہ اجل پہنچ جائے اور موت کا وقت آ جائے، قبر میں پہنچ جائے، لیکن یہ ہیرا نہیں ملے گا ہمیں، باہر دنیا کی چمک دمک میں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے یاد میں رکھے۔ ایک کتاب ہے مسند ابن ابی العوام، اس میں لکھا ہے، مشہور محدث اور مفسر مجاہد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، علماء کرام طلباء کرام اس کو جانتے ہیں، ایک عظیم شخصیت ہے۔ وہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے طلباء سے عرض کی کہ بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس دنیا میں جو سب سے لذیذ ترین چیز ہے اس کو نہیں چکھا۔ بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا میں ایک چیز میں اتنی لذت رکھی ہے، وہ اتنا بہترین ہے، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کا مزہ چکھ کے چلے گئے دنیا سے۔ تو طلباء ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی پوچھا استاد سے کہ تو ہمیں بتائیں یہ ہے کون سا، کیا چیز ہے کہ اتنے سارے لوگ محروم ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی محروم ہو جائے اس سے، یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو اس کا ذائقہ ہے اور جو اس کا مزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، جس پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کھل جائے، اس کا مزہ ایسا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مزے ہیں اس کی مقابلے کے ہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ پہلے بادشاہ تھے، پہلے اس کے بعد پھر بڑی ولی اللہ بن گئے۔ تو وہ خود کہتے کہ اگر لوگوں کو، بادشاہوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے مطمئن ہیں اور ہم کتنے مزوں میں ہیں، ہم کتنے خوش ہیں، تو یہ بادشاہ اپنے فوج کے ساتھ تلواریں اٹھا کے ہمارے پاس آئیں گے کہ بادشاہ ہم ہیں اور مزے آپ لوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے بادشاہت کا مزہ بھی چکھا ہے، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ نے بادشاہت کا مزہ کیا چکھا ہے، کہ وہاں کیا مزے ہوتے ہیں، لیکن خود پہلے بادشاہ گزر چکے ہیں، سردار بزرگ، تو اس کو پتہ تھا اس سب چیزوں کا، تو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یاد
جب دل میں اتر جائے، جب دل میں اتر جائے. اور انسان اس دنیا میں جو اپنے محسن حقیقی ہے اس سے اس کا ایک مضبوط تعلق بن جائے اور صحیح معنوں میں اس کی معرفت ہو ذکر کی برکت سے، کہ جب ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں اتر جائے تو پھر وہ بڑا مطمئن رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، حالات جیسی کیسی بھی ہو. دیکھیں انسان کے یہ ایک انسان کا جسم ہے، ایک روح ہے. تو انسان کا یہ جسم اور روح کے ساتھ اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور یہ ان چیزوں سے خوشی بھی ہوتے ہیں جو ظاہری دنیا کی چیزیں ہیں، اسباب ہے، اسباب راحت ہے، اس سے اس کو کیا ملتا ہے؟ راحت ملتی ہے. لیکن ایک انسان کا روح ہے جو امر ربی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس روح کی اپنی غذا ہے، اس روح کی اپنی غذا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یہ چیزیں ہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مطمئن رہتے، وہ مطمئن رہتے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اہل اللہ کو بھی، اور جو بڑے ذاکر شاغر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں تو فریاد کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. تو یہ فریاد کرنا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. بعض لوگ مرچ کی بڑے شوقین ہوتے ہیں، مرچ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تیز مرچ کھاتے ہیں. تو جب مرچ کھاتے ہیں تیز تو اف اف بھی کہتے ہیں، اور آنکھ اور ناک سے پانی بھی جاری رہتا ہے. تو جو دور سے دیکھتا ہے یا کوئی بیٹا ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب اتنی تکلیف میں ہے تو نہ کھاؤ، اتنا پریشان بنایا آپ کو تو نہ کھاؤ. لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی کھاتے. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ مزہ مجھے آتا ہے. ابھی اس مزے کی کیا تعبیر کریں؟ مزے کی کیا تعبیر کریں؟ یہ کبھی کبھی بچے کھیلتے ہیں، گرمیوں میں کھیلتے ہیں فٹ بال وغیرہ، بہت سارے بچے کھیلتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں کھیل کے. تو والدین اور بڑے اس کو منع کرتے ہیں کہ گرمی ہے، 12 بجے کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے اور آپ پسینہ پسینہ ہے، بیٹھ جائیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. لیکن وہ بچے کہتے ہیں بس ہم خوش ہیں. ابھی وہ کیسے خوش ہیں، وہ کیسے اسے کیا لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا. اسی طرح اس دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، اہل اللہ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، اہل اللہ بھی رہتے ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا کو بنایا ایسا ہے کہ جو بھی اس میں رہے گا ہمیشہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محفوظ رہتا ہے آفات سے، حوادث سے، واقعات سے. یہ دنیا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں میں وقت گزاروں اور کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو یہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا بھی نہیں ہے کہ دنیا ہے کیا. یہ تو جنت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا بنایا کہ وہاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کوئی پریشانی اور خلافی تباہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں. اس دنیا میں، یہ دنیا تو ہے ہی اس طرح. آپ کی شادی ہوگی، بیٹے کی شادی ہوگی، اپنی شادی ہوگی، خوش ہوں گے. ایک طرف خوشی ہوگی اور سینکڑوں چیزوں کو پریشان ہوں گے کہ مہمان کو تکلیف نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا. جتنی خوشی ہوگی اس کے برابر کیا ہوگی، اس کے انسان پریشان رہتے. یہ دنیا ہے اس طرح، یہ دنیا اسی طرح ہے. لیکن دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مصیبت، ایک حادثہ، ایک واقعہ جو پیش آتا ہے، وہ اگر اس کا دل بینا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، تو اس پورے ایک طوفان میں اور پورے ایک آندھی میں، اندھیروں میں، اس کا دل بڑا ایک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے اس کا ایک سکون ملتا ہے
ایک خوشی میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی دلاسا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بڑا مطمئن رکھتا ہے اس کا دل. ظاہری اس جسم کے لحاظ سے وہ کیا کہیں جو بھی کہیں، لیکن دل تو نہیں کھول سکتا کوئی کس کا. دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ دل کی حالت جنت ہوتی ہے اس کی. اور یہی حالت، یہی حادثہ، یہی واقعہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جب پیش آئے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی معرفت نہ ہو، تو وہی مسئلہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، پوری زندگی کے لیے وبال بن جاتی ہے، پوری زندگی کے لیے ٹینشن بن جاتی ہے. وہ ٹینشن میں رہتا ہے اور وہ ہر وقت کیا ہوتا ہے، بس اسی کو دہراتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. جیسا کہ اس کا جیسے کہ گرمی ہے، سردی ہے، انہوں نے آنا ہے اس دنیا میں. اگر رہنا ہے پاکستان میں اور خاص کر ان علاقوں میں تو سردی نہیں بھی آنا ہے، گرمی نہیں بھی آنا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سردی اور گرمی کی جو ان سے حفاظت کے اسباب ہے موجود ہے تو کوئی مشکل نہیں اس کو. گاڑی میں جا رہا ہے، اے سی لگا ہے، کمرے میں بیٹھا ہے، اے سی لگا ہے، گرمی ہو تو ٹھیک، اور یا ہیٹر لگایا ہے، سردی ہے، مشکل نہیں ہوتی کیونکہ اسباب موجود ہے. اسی طرح اس دنیا میں حوادث آئیں گے اور مشکلات آتے ہیں، دیگر واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے خاص بندوں کو، اہل اللہ کو، صلحاء کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد جس کے دل میں ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی قلوب مطمئن رہتے. قلوب کیا ہوتا ہے، مطمئن رہتے. این سخت مشکل اوقات میں اس کے دل کیا ہوتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وہاں قیام تھا تو کفار مکہ پہنچ جائیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پوری سفر میں اپنا تو کوئی خیال نہیں تھا. جتنے بھی محدثین ہیں، مورخین ہیں، سب لکھ چکے ہیں اس سفر کے کہ وہ جب سفر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے جاتے تھے، کبھی ایک طرف جاتے تھے، کبھی دوسری طرف جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ابوبکر یہ کیا کرتے، آپ کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی ایک طرف جاتے، کبھی دوسری طرف آپ جاتے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب مجھے فکر ہوتی کہ وہاں سے دشمن نہ آ جائے تو آگے بھاگتا ہوں، جب یہ فکر لائق ہو جائے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے آ جاتا ہوں. جب یہاں سے تشویش ہوتی انسان کو، پورے راستے میں تشویش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو یہاں بھی اسی طرح ہوا کہ جب دشمن قریب آئے تو دشمن کا تو ان کے ساتھ 13 سال واسطہ پیش آئے تھے ان لوگوں کا کہ کیسے لوگ ہیں. تو تشویش ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیچے سے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تیسرا ہو. لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. آپ میرے بارے میں فکر مند مت ہو، کیونکہ وہ خود اپنے بارے میں کوئی خوف کے شکار نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غمگین تھے. تو اس کے لیے تھے تو سخت حالات میں بھی کیا ہوتے ہیں، وہ مطمئن رہتے. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آ گئے، لشکر آ گئی، آگے سے سمندر ہے، تو پوری قوم نے کہا انا لمدرکون، بس ہم تو پکڑے گئے. این اس وقت وہ مطمئن ہے، کلا ان معی ربی سیہدین. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پھر حالات آتے ہیں، لیکن اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسا رکھتے ہیں کہ وہ اس سے کیا ہوتے، پریشان نہیں ہوتے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یاد جو ہے وہ دل میں جب ٹھہر جائے تبھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں، زبان سے ہو، دل سے ہو، تفکر سے ہو. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے صفات میں غور فکر ہو. جب اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی کثرت سے ہو جائیں کہ جب دل میں آ جائے اور دل بینا ہو جائے، دل کے آنکھیں کھل جائیں اور دل کے آنکھوں سے انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفت کو، اللہ تعالیٰ کی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفت جمال کو دیکھ کے اس کائنات میں پورا کائنات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات کا مظہر ہے، جب دیکھتا ہے تو اس کا دل عاشق ہوتا ہے اپنے رب پہ.
اور اس کے طاقتیں اور اس کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات حمیدہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے. پھر حالات آتے ہیں لیکن اس کا دل مطمئن رہتا ہے.